والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن صدق الله العظيم غوث اعظم دمنی بے سر و ساما مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینے خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات کشتی محق خواجہ عثمان ہارون مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ سازی دردمنداں غریبوں کے غمگسار فقیروں کے سرور مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاحی نامکا وجہ کن فقا تدر اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء مطلع سعادت مطلع سیادت حضور احد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ اور صدقے نفس یہ کیا جرم ہے
نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ بارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، بارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی صابر کام، فیضانی اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم۔ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ اور سیدنا صابر کام کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مقدس کی سورہ ربا کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کا مال ختم ہونے والا ہے، دنیا کے مکانات فنا ہونے والے ہیں۔ ہم یہاں پر 50 سال جیے، 70 سال جیے، 90 سال جیے، 100 سال جیے، چاہے جتنا جیے، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کافر کے لیے موت اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اور مومن کے لیے موت اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ الہیہ ہے، اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بات اتنی ہے، اگر کوئی موت کی تیاری کر لے تو وہ دنیا سے دلہن کی طرح جاتا ہے، اور اگر کوئی موت کی تیاری نہ کرے تو پھر وہ روتے ہوئے آیا تھا دنیا میں اور روتے ہوئے ہی دنیا سے جاتا ہے۔ آئیے آخرت سے ہم ڈرتے ہیں، آخرت سے ہم جھجکتے ہیں، آخرت کا نام سن کر بے چین ہو جاتے ہیں، آخرت کا نام سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں، دراصل ہم آئے تھے جنت سے اور جانا بھی ہمیں جنت میں ہے، ہماری منزل جنت ہے، جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے اندر پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر باپ کے راستے سے بیٹا الگ ہو جائے تو پھر وہ کبھی باپ کے گھر لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بیٹا اپنے باپ کے راستے پر چلتا ہے وہی اپنے باپ کے گھر لوٹ کر کے آتا ہے، اور جو بیٹا باپ کے راستے نہیں چلتا وہ کبھی باپ کے گھر لوٹ کر آ نہیں سکتا۔ اللہ نے اس خلیفہ کو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ اے اللہ، جب تمہیں خلیفہ زمین پر بنانا تھا، زمین کے لیے بنانا تھا، تو پھر اس خلیفہ کو تم نے جنت میں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ زمین پر جانے والا خلیفہ اس کا اصل وطن جنت ہے، اس کا اصل وطن بہشت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے باپ کا راستہ کیا ہے؟ اپنے باپ کا راستہ یہ ہے کہ اگر بھول ہو جائے، اگر لغزش ہو جائے تو فوراً اللہ کو منا لیا کرو، چاہے منانے کے لیے تمہیں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ حضرت آدم سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے، حضرت آدم سے ایک قطع اجتہادی ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام 200 سال تک کے روتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ حضرت آدم ایک قطع اجتہادی پر 200 سال تک روتے رہے، اور آدم کا بیٹا ہزاروں گناہ کر کے
دنیا سے جاؤ گے، قبر میں بھی رو گے، حشر میں بھی رو گے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں، اگر انسان آخرت کی تیاری کرے تو وہ دولہے کی طرح دنیا سے جاتا ہے، بڑی شان سے جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے، آپ کے اس کلیہ شریف میں، علاقہ کے نام مجھے نہیں پتا، آپ کے اس علاقے میں کلیہ شریف میں آپ صابر پاک کے پڑوسی ہے، آپ اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کرے کم ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس در اقدس کی حاضری کو ترستے ہیں اور آپ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ سنیوں، کلیئر کے قریب رہنے والے سنیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ ارے اصحاب کہف کا وہ کتا جو ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، وفا کے ساتھ اللہ کتے کو جنت عطا فرمائے۔ صابر پاک کی چوکھٹ کے قریب ہو، کہاں اصحاب کہف اور کہاں صابر پاک۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، وہ اولاد عیسیٰ نہ تھے، اور اگر اولاد عیسیٰ بھی ہوتے تو یہ اولاد مصطفیٰ جانے جن کے پڑوس میں رہتے تھے۔ لیکن پڑوس کا شرف اور پڑوس کی برکتیں اسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ کتا تھا کتا، مگر وفادار بن کر کے بیٹھا۔ پتا چلا ہر پڑوسی کو ولی کا فیضان نہیں ملتا، جو وفاداری کرتا ہے اللہ اسی کو فیضان عطا فرمائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ توجہ فرمائیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کلیہ شریف سے آپ اپنے علاقے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے معاشی طور پر، میں نے اپنے آپ کو مالدار بنانا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا وطن چھوڑ کر کبھی دلی کا رخ کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر کبھی دہرادون کا رخ کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر کبھی کلکتہ کا رخ کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر کبھی ممبئی اور دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ آپ مختلف شہروں کی طرف جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مالدار بننا ہے۔ وطن سے نکل کر آپ دوسرے علاقے میں کیوں جاتے ہیں؟ مال کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ نے وطن چھوڑا اور وطن سے دور رہے، کوئی 2000 کلومیٹر دور ہے۔ ذرا میری بات میں توجہ کرنا، غور کرنا، اس لیے کہ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک فقیر ہوں، فقیر اور دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں، تو میں ہنر نہیں جانتا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بس آپ کی توجہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے تو توجہ سے آپ میری بات کو سنیں۔ تو آپ وطن سے دور رہے، کوئی بندہ وطن سے دور رہا، 2000 کلومیٹر دور، 5000 کلومیٹر دور، بولو اس کو وطن کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس نے دن محنت کی، رات محنت کی، توجہ کرے، دن محنت کی، رات محنت کی، صبح محنت کی، شام محنت کی، سر کا پسینہ پیروں تک آیا، پھر بھی اس نے نہیں دیکھا، گرمی بھی نہیں دیکھا، سردی بھی نہیں دیکھا، بارش بھی نہیں دیکھا۔ بولو وطن سے دور رہنے والا جو ترقی کی نیت سے نکلا ہے وطن کے باہر، وہ رات دن محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کم سے کم سوتا ہے، اوور ڈیوٹی بھی کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آئے ہی کمانے کے لیے ہے، آئے ہی کمانے کے لیے ہے، اس لیے اوور ڈیوٹی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، خرچ بھی کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ آئے ہیں کمانے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب وہ خوب کما چکا، کمانے کے بعد ایک وقت آتا ہے، پردیس میں تو اس کو زیادہ دن رہنا نہیں ہے، آخر ایک دن تو وطن لوٹنا ہے، 10 سال رہے گا پھر بھی لوٹنا ہے، 15 سال رہے گا پھر بھی لوٹنا ہے، 20 سال رہے گا پھر بھی لوٹنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو ضرور لوٹنا ہے، کیونکہ پردیس میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، پردیس میں اس کی کوئی بیوی نہیں، پردیس میں اس کے کوئی بچے نہیں، پردیس میں اس کے کوئی ساتھی نہیں، پردیس میں تو اس کا کوئی ہے نہیں ہے۔ اب وہ رات و دن محنت کر رہا ہے، اس کو بھی لوٹنا ہے۔ لیکن کلیہ شریف کا ایک بندہ ایسا اوباش نکلا کہ اس نے محلے کے کسی شریف آدمی کا مرڈر کر دیا، اور وہ بھی دلی بھاگ گیا۔ یہاں سے کمانے کے لیے بھی ایک بندہ دلی گیا، اور یہاں سے مرڈر کر کے ایک بندہ دلی گیا۔ اب دونوں وہاں پر موجود ہے، اب دونوں کے لوٹنے کا ایک نہ ایک دن تو دونوں کو لوٹنا ہے، دونوں کو واپس آنا ہے۔ ایک خود سے آنے
کی تیاری کر رہا ہے اور ایک آنا نہیں چاہتا. وطن کیوں آنا نہیں چاہتا؟ بیوی ہے پھر بھی آنا نہیں چاہتا, ماں باپ ہے پھر بھی آنا نہیں چاہتا, بچے ہیں پھر بھی آنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جرم کیا ہے, اس لیے آنا نہیں چاہتا. لیکن کلیئر شریف کی پولیس دلی پہنچی, ڈھونڈا, ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی, پیر میں بیڑیاں ڈالی اور اس کے بعد گلے میں توق ڈالا اور پھر اس کے بعد گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کر اس کو کھینچ کر کے ٹرین میں بٹھایا. اب جیسے جیسے کلیئر شریف قریب آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ دعا کرے گا کاش کلیئر زندگی بھر نہ آئے, کلیئر زندگی بھر نہ آئے, کلیئر کبھی نہ آئے. ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن کلیئر نہ آئے, گاڑی پلٹ جائے لیکن کلیئر نہ آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ جرم کر کے لوٹا ہے. اب جب لوٹنا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لے کر, پیروں میں زنجیریں لے کر, گلے میں توق لے کر, پولیس کی حراست میں. اب جانتا ہے بچپنے کے دوست دیکھیں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا, بچے دیکھیں گے تو رسوا ہو جاؤں گا, محلے والے دیکھیں گے تو رسوا ہو جاؤں گا, گلی والے دیکھیں گے تو رسوا ہو جاؤں گا. کتنی ذلت ہوگی, اس لیے کہ جرم کر کے لوٹ رہا ہے. یہ مثال اس کی ہے جو پردیس میں آ کر کے, یعنی جنت سے دنیا میں آ کر کے جس نے جرم کیا ہے. جرائم پیشہ لوگ جب موت قریب آتی ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں, دانت گرنے لگتے ہیں, چہرے پہ چھریاں پڑ جاتی ہے, پھر بھی سوچتے ہیں موت کبھی نہ آئے, موت کبھی نہ آئے, موت کبھی نہ آئے. کیونکہ جانتے ہیں زنا کے اڈوں پہ زندگی گزری ہے, شراب کی اڈوں پہ زندگی گزری ہے, گانوں میں زندگی گزری ہے, میوزک میں زندگی گزری ہے, حرام لقمہ کھاتے زندگی گزری ہے, دھوکہ دیتے زندگی گزری ہے, عیاشی کرتے زندگی گزری ہے, نظروں کا زنا کرتے زندگی گزری ہے, ہاتھوں سے ظلم کرتے زندگی گزری ہے, پیروں سے گناہ کے اڈوں پہ جاتے جاتے زندگی گزری ہے. موت کبھی نہ آئے, موت کبھی نہ آئے. لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن فرشتے آئیں گے اور اس مجرم کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر, پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اس کی روح کو, اور اس کے بعد لے کر کے جائیں گے. کتنی ذلت ہوگی. روتے ہوئے آیا تھا, روتے ہوئے چلا گیا, لیکن ایک دوسرا بندہ ہے دلی میں, وہ بھی گیا کما کما کر کے. اب جب لوٹ رہا ہے تو سوچتا ہے وہ دن کب آئے گا جب میری ٹرین کی ٹکٹ کی تاریخ آ جائے گی, میں بیٹھ کر کے جاؤں گا. اتنا میں تھکا ہوں, اس قدر بوجھل ہوں, لیکن جیسے ہی میرے بچے کا سامنا ہوگا اس کی مسکراہٹیں میری تھکن کو ختم کر دے گی. برسوں کے ہجر کے لمحات وقت کی لذتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. جب میں لوٹوں گا تو بیوی کا پیار ہوگا, ماں کی شفقتیں ہوگی, باپ کی محبتیں ہوگی, دوستوں کی سنگتیں ہوگی, دیوار شکن فیصلے ہوں گے, اپنا خود کا مکان ہوگا, گھر کے اندر خوشیوں کی بہاریں ہوگی, لوگوں سے ملاقات ہوگی. جو دیکھے گا کہے گا کب آئے ہو مبارک, کب آئے ہو مبارک. یہ کس کی مثال ہے جو کما کر کے لوٹ رہا ہے. اور جیسے جیسے کلیئر شریف قریب آئے گا, دل کہے گا کاش کہ میں اڑ کر کے چلا جاؤں. اے ٹرین اتنی دھیرے کیوں چل رہی ہے, ذرا تیزی سے چل تاکہ جلدی سے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں, اپنے مکان پر پہنچ جاؤں, اپنے وطن پر پہنچ جاؤں. بلا تمثیل جو نیکیاں کرتے پردیس میں, دنیا میں رہ کر وہ موت کا انتظار کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنی نیکیاں کما لی ہے. اب جب وہ آخرت میں جسے جنت کہتے ہیں لوٹ کر کے جائیں گے تو وہاں اس کے رشتہ دار, روح کے رشتہ دار, روح کے رشتہ دار کون ہے؟ محمد رسول اللہ کا دیدار ہوگا, کبھی غوث اعظم دستگیر کا دیدار ہوگا, کبھی کریم نواز کا دیدار ہوگا, کبھی محبوب الہی کا دیدار ہوگا, کبھی صابر کلیئر کا دیدار ہوگا. اور اللہ اکبر, وہاں تو اللہ کا بھی دیدار ہوگا. فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے, ایک نعمت ہوگی. تو انسان چاہے گا چلو جلدی چلتے ہیں, چلو جلدی چلتے ہیں, چلو جلدی چلتے ہیں. یہ مثال ہے اس کی جس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی. تیاری نہیں کر پائے, اور تیاری نہیں کرنے والوں جو تیاری نہیں کر پا رہے ان کے لیے قرآن عبرت کی دعوت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جسے محشر کہتے ہیں, وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمکتا ہے. قیامت کے دن سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا,
بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. دشمن کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ وہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. میرے سچے نبی فرماتے ہیں صادق و مصدوق نبی کہ لوگوں کے بھیجے کھولیں گے اس گرمی کے اندر. مئی کی گرمی سے ڈر کر کے باہر نہ نکلنے والوں، قیامت کی گرمی کا حال کیا ہے؟ میں محشر کی مزید باتیں کرنے کی بجائے میدان محشر کے حوالے سے کچھ نجات کی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. آقا کریم فرماتے ہیں لوگ پسینے میں ہچکولے لے رہے ہوں گے، ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، بدن پر 1 انچ کپڑا بھی نہیں ہوگا. اما جان عائشہ صدیقہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہتی ہے یا رسول اللہ جب کپڑا نہیں ہوگا تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ لوگ وہاں اتنے ڈرے اور سہمے ہوں گے کہ لوگوں کو اپنا جسم دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. لوگوں پہ کیا نظر اٹھیں گے؟ وہ میدان محشر ہے، اس کی تیاری کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے محشر وہ ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے ان کے پیچھے صف پر صف اللہ کی حیبت سے کانپتے ہوں گے. ان میں بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ بولنے کی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کریں گے مگر وہ جس کو اللہ نے اذن دیا. اور جو صاحب اذن ہوگا وہ ہمارے اور آپ کے حق ہوں گے. ان کے سوا کوئی نہیں بول سکے گا. بتاؤ جہاں جبریل نہ بول سکے وہاں ہم کیا بول سکیں گے؟ جہاں معصوم فرشتے نہ بول سکے وہاں ہم کیا بول سکیں گے؟ میرے سچے نبی نے فرمایا غیب کا نبی نے کہ قیامت کے دن سورج سب کو جھلسا رہا ہوگا، سب کے بدن میں آگ لگا رہا ہوگا اور عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں عرش کا سایہ ہوگا، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. بخاری شریف میں 7 کا ذکر ہے اور بھی ابو داؤد شریف میں 3 کا ذکر ہے. اسی طرح سے اور حدیثوں کے اندر الگ الگ تذکرے ہیں. ان ساری حدیثوں کو ملا کر امام جلال الدین سیوطی نے 70 خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن اب ان 70 لوگوں کا تذکرہ یہاں نہیں ہو سکتا. وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اور آپ کی دلچسپی جتنی دیر تک قائم رہے گی بس اتنی دیر تک گفتگو ہوگی. اب ذرا توجہ سے سنیں، عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر لوگوں کے بدن کو جھلسا رہا ہوگا اور اللہ چند خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اور عرش کا سایہ کس کس کو ملے گا؟ کون سا وہ خوش نصیب ہوگا؟ اللہ جس کو عرش کا سایہ دے گا. وہ نیکیاں آپ کو بتانے چلا ہوں، ان نیکیوں کو سن لیجئے اور پھر اللہ کرے کہ آپ ان صفات میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ جاؤ، سورج کے جھلسانے سے بچ جاؤ، قیامت کی وہ آگ والی تپش سے بچ جاؤ اور عرش کا سایہ حاصل کر سکو. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ اقتدار عطا فرمائے، اس کو اللہ حکم بنائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے، لوگوں کے درمیان انصاف کرے. مثال کے طور پر اگر کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہو تو وہ دونوں کے درمیان انصاف کرے، کسی کی 1 سے زائد اولاد ہو تو وہ دونوں کے درمیان انصاف کرے. آج کل اولاد والے کسی کو زیادہ چاہتے ہیں کسی کو کم چاہتے ہیں. چاہت کے معاملے میں حساب نہیں ہوگا لیکن اگر لین دین کا معاملہ ہے تو ایک بیٹے کو جتنا دیا ہے دوسرے کو بھی اتنا دے، ایک بیٹی کو جتنا دیا ہے دوسری بیٹی کو بھی اتنا ہی دے. یعنی لینے دینے میں انصاف سے کام لے. ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا امی جان میں اور میری بچیاں بہت بھوکی ہیں. تو ام المومنین نے فرمایا میرے گھر میں چولہا کہیں دن سے نہیں جلا ہے، البتہ ایک کھجور میرے گھر میں موجود ہے. ام المومنین فرماتی ہے وہ کھجور میں نے اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے خود نہ کھایا بلکہ اس کھجور کے برابر 2 ٹکڑے کیے اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں. ایک لڑکی کو آدھا دیا، دوسری لڑکی کو آدھا دیا. اور جب ام المومنین کے پاس سے وہ
چلی گئی تو اللہ اکبر آقا کریم تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے رسول سے ام المومنین نے پوری داستان بیان کی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر وہ دونوں کو برابر برابر نہ دیتی اور کم زیادہ دیتی تو اس کھجور کی تقسیم کے حوالے سے قیامت کے دن اللہ اس سے سوال فرماتا۔ مجھے بتائیں کہ جب کھجور وہ بھی اس کی خود کی نہیں ہے، ام المومنین نے اس کو خیرات میں دی ہے، اگر اس میں کمی زیادتی کرے تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے برابر برابر تقسیم کی۔ تو آج کل لوگ اللہ اکبر کسی بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو مکمل بلا عذر شرعی محروم کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کسی کو نوازتے کسی کو محروم کر دیتے ہیں۔ بتاؤ اللہ نے اگر تمہیں اقتدار دیا ہے، حاکمیت عطا فرمائی ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کرو، بات کرو تو انصاف کی کرو، لین دین کرو تو انصاف سے کرو، ایک سے زائد بیویاں تو انصاف کرو۔ لوگوں کو دوسری بیوی کا شوق بہت ہے لیکن انصاف نہیں کرتے، اور قرآن کہتا ہے اللہ تعجلوا فواحدا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے میں تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو قرآن کہتا ہے تم ایک ہی کرنا، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا، انصاف نہ کرنے کا خوف ہے تو ایک ہی پر اکتفا کرنا واجب ہے۔ ایک سے زیادہ وہ کر سکتا ہے جو سب کے درمیان انصاف کرے۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن اس کے یہاں رہے تو ایک دن دوسری کے یہاں بھی رہے، جیسا کپڑا اس کو دے ویسا کپڑا اس کو بھی دے، جو کھانا اس کو کھلائے وہی کھانا اس کو بھی کھلائے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وصال میں آ گئے، حضور علیہ السلام بظاہر بتقاضے بشریعت چلنے کے قابل نہ رہے، تو اس وقت میرے آقا نے ساری ازواج کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں مقیم ہو جاؤں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام پر یہ واجب نہ تھا لیکن تعلیم امت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے اجازت لے کے یہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک سے زیادہ کسی کی بیوی ہو اور وہ دونوں میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ اٹھے گا، اور لوگ پوچھیں گے اس کا آدھا دھڑ کیوں ہے؟ تو ارشاد ہوگا یہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا تھا لیکن ان کے درمیان انصاف سے کام نہیں کرتا تھا۔ تو پہلا خوش نصیب وہ جو انصاف کرے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا خوش نصیب وہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، ایسے جوان کو بھی اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اے جوانوں اگر اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو بڑے خوش نصیب ہو۔ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ بڑے حسین لمحات ہیں، جو 24 سال کے خوبصورت اور حسین لمحات ہیں، یہ پوری زندگی کا بہت قریب وقت ہے، یہ بہت عظیم وقت ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں اپنی جوانی کو برباد مت کرو خدا کے لیے، یہ جوانی بار بار نہیں ملتی۔ زندگی میں سب سے بہترین دور جوانی کا دور ہے، اسی دور میں خوبصورت نیند آتی ہے، اسی دور میں انسان کے جسم میں مکمل طاقت ہوتی ہے، مکمل قوت ہوتی ہے۔ کیوں نادان بن رہے ہو؟ کیوں فلمیں دیکھ کر جوانی کو ضائع کر رہے ہو؟ کیوں یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ کر اپنی راتوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہو؟ کیوں لڑکیوں پہ بدنظری کر کے آنکھوں کا زنا کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو؟ کیوں مسجدوں کو ویران کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جوان وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر انقلاب وفا کر سکتا ہے۔ جوانی کی طاقت ایک انقلابی طاقت ہوتی ہے، یاد رکھنا جوانی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا سیریا کیوں لٹ رہا ہے، مولانا یمن کیوں تباہ ہو رہا ہے، مولانا عراق کیوں برباد ہو رہا ہے، مولانا ہندوستان میں شریعت پر انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے جوانوں میں کوئی خالد بن ولید نہ رہا، کوئی طارق بن زیاد نہ رہا، میرے جوانوں میں کوئی محمد بن قاسم نہ رہا۔ یہ چوڑیاں پہننے والے اسی لیے میری شریعت پر، میرے نبی کی شریعت پر، میرے اسلام کی شریعت پہ آنکھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہندوستان میں ایک بھی محمد بن قاسم تو کبھی اسلام کی شریعت پہ انگلی نہ اٹھتی۔ دراصل لوگ شریعت پر انگلی اس لیے اٹھا رہے ہیں، انہیں پتا ہے جو اپنے گھر کے اندر شریعت کو تحفظ نہیں دے سکتا وہ ملک میں شریعت کو
बात है। लोगों को अच्छी तरह पता है, उन्हें जानते वो जानते हैं ये नाराबाज कौम दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद जवानों की तादाद है। अगर हम चाहें सिर्फ हिंद में नहीं पूरी दुनिया में इंकलाब बर्पा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को पता है तुम नारे के सिवा कुछ नहीं कर सकते, तुम बुलंद बांग दावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दुनिया को पता है जब तुम्हारे घर में शरीयत महफूज नहीं तो तुम्हारे मुल्क में शरीयत क्या महफूज। क्या बात, तुम दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंको, तुम शरीयत की हिफाजत करोगे। क्या बात, तुम नमाजों को भी फिल्म देखते देखते तर्क करो, तुम शरीयत की हिफाजत करोगे। तुम लड़कियों के साथ जिना करो, आसिफा की इज्जत का इंसाफ तुम हासिल करोगे। क्या बात, आसिफा की आबरू रेजी पर एहतजाजी रैलियां निकालने वालों, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन दुनिया तुम पे हंस रही है। जो पड़ोसी की बेटी से अफेयर करे वो आसिफा की इज्जत क्या बचा सकती। आसिफा की आबरू यूं ही नहीं लुटती। बहुत अच्छा। कितने वो जवान हैं जिनका लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुक नहीं। शर्म करो। हम हिंदुस्तान क्यों आए थे? कुरान आम करने। हम हिंदुस्तान पहली बार क्यों आए थे? अजान देने। हम हिंदुस्तान पहली बार क्यों आए थे? नमाज पढ़ाने। अगर आप तारीख पढ़े तो पता चलेगा पहला काफिला हिंदुस्तान जो आया वो 16 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आया। क्यों आया था वो जवान? इसलिए कि इस्लामी मरकजी हुकूमत को पता चला था कि हिंदुस्तान में एक राजा है जिसने अपनी बहन के साथ जबरन निकाह कर रखा है। बहन के साथ निकाह इस्लाम में हराम है। उन लोगों ने कहा था बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। हम 7 समुंदर पार करके जाएंगे और उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। मुसलमान पहली मर्तबा हिंदुस्तान में बेटी की आबरू बचाने आया। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा मुसलमान बेटी की आबरू बचाने आया था। ये और बात है, जो आए थे वो इतने साहिब किरदार थे, वो आए थे एक आबरू बचाने के लिए, लेकिन बेआबरू होने वाली हर बेटी इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। हिंदुस्तान के लोग कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। हम इसलिए आए थे हिंदुस्तान। और आज हम अपने मोहल्ले की लड़कियों पे बदनजरी करते हैं, इसलिए कि हमने फिल्मों में और सीरियलों में देख रखा है कि लड़कियों के साथ पेंटिंग करना ये जवानों के लिए बाइसे इफ्तिखार है। ये किसी कन्नड़े और खलीज फिक्र के इंसान की फिक्र तो हो सकती है, मुसलमान की फिक्र नहीं हो सकती। मुस्लिम जवानों की निगाहों का तकद्दुस ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम अपनी निगाहों की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आका करीम फरमाते जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे अल्लाह उसे कयामत के दिन अर्श का साया अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। इबादत के लिए वक्त कहाँ, इबादत के लिए फुर्सत कहाँ? हमारे पास तो व्हाट्सएप के लिए वक्त है, हमारे पास तो फिल्मों के लिए वक्त है, हमारे पास तो बुराइयों के लिए वक्त है। हमारे पास अगर वक्त नहीं कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं, और खुदा जाने लोगों ने क्या क्या बातें कहनी शुरू कर कुरान रात की जीनत बन गया। मैं कहता हूँ एक वली ऐसा बता दो, एक वली जिसकी जिंदगी में कुरान की मोहब्बत न हो, तिलावत कुरान का शौक न हो। तिलावत कुरान क्या है मुसलमानों? रमजान शरीफ आ रहा है, हमें रमजान शरीफ की तैयारी अभी से करना है। नहीं पढ़ सकते आप एक पारा, एक रुकू ही पढ़ो, एक रुकू नहीं पढ़ सकते, 3 आयत ही पढ़ो, 3 भी नहीं पढ़ सकते, तर्जुमा कंजुल ईमान के साथ एक ही आयत पढ़ो, मगर रोज पढ़ो। सुभान अल्लाह। रोज पढ़ो कुरान। कुरान पढ़ना क्या है? कुरान पढ़ना क्या है? आओ, अगर कोई वजीर कहे ना मेरे पास आके बैठो बात करो, तो आदमी पूरे मोहल्ले में उछलता फिरता है, आज वजीर से बात करके आया। वजीर की औकात क्या है? आओ, कुरान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा अल्लाह से बातें करने का शौक रखता है, अगर कोई बंदा
سبحان اللہ بے شک چاہے اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں. اسی لیے میرے مولا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن کھول کر پڑھنے لگتا ہوں, اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کی تلاوت قرآن یہ. اور آپ جانتے ہیں قرآن مقدس ہر فرشتے کو بھی تلاوت قرآن کی اجازت ہے. فتاوی رضیہ شریف میں امام اہل سنت حدیث لکھتے ہیں ہر فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا, چند مخصوص فرشتے ہیں مقربین جن کو تلاوت کی اجازت ہے, ہر فرشتے کو اجازت ہے مخصوص. تو پھر جو عام فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تلاوت تو نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے. امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اپنی شان کیا مقام مل گئے, کیا مرتبے مل گئے. معصوموں کو ہر معصوم کو اجازت نہیں قرآن پڑھنے کی, اور پاپیوں کو کہا جا رہا ہے قرآن پڑھو. پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ جو نازل کے ہم نے اپنے محبوب پر اس کی تلاوت پر, کہیں کہا جا رہا ہے قرآن کہیں کہا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرو, کہیں کہا جا رہا ہے قرآن میں غور کرو, کہیں کہا جا رہا ہے قرآن میں عقل سے کام لو, کہیں کہا جا رہا ہے قرآن میں فکر کرو. اللہ معصوموں کو ممانعت ہے, ہر فرشتہ نہیں کر سکتا تلاوت. اور گنہگاروں کو کیوں ہو گنہگاروں تمہیں کیا سرخاب کے پر لگ گئے؟ فرشتوں کو نہیں تمہیں اجازت ہے. کیوں؟ جس منہ سے غیبت کر رہے اس منہ سے تلاوت کی اجازت, اور جو منہ غیبت سے پاک اس کو ممانعت. کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے ہو, اسی لیے تمہیں یہ شرف عطا کیا. اپنا منہ اس قابل نہ تھا کہ ہم لفظ قرآن بول سکتے تھے. یہ اس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کی شان ہے. جب فرشتے کہتے اللہ ہم تلاوت نہیں کر سکتے, ہم کیا کریں قرآن کی لذت لینے کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ اور میرے مومن بندے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اپنا منہ ان کے منہ پہ رکھو اور قرآن کی لذت حاصل کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے منہ پر تلاوت کرنے والوں کے منہ پہ اپنا منہ رکھتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں. مجھے یہاں بات آئی سرکار صابر پاک جی قرآن سے کتنی محبت کی قرآن مقدس ہے. بڑا مشہور سا واقعہ ہے, میں مشہور واقعہ کا تذکرہ نہیں کروں گا, بس اشارہ دے کے گزر جاؤں گا. صابر پاک 12 سال تک عالم تحجر میں گلر کی شاہ پکڑے ہوئے کھڑے رہے. 12 سال نہیں بیٹھے. بابا فرید کو فکر کی کہ اس کو دکھایا جاتا ہے. ایک 9 عمر کا لڑکا ابتدائی جوانی میں پاک پٹن بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے آیا. وہ ترکی سادات میں سے تھا وہ جوان جسے دنیا شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں. اس زمانے کا بابا صاحب تو مجھے مرید کر لیں, تو میں تجھے مرید نہیں کرنا. اور اس کے حضور میں قرآن اچھا کرتا ہوں, بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہوں, آواز میری اچھی سن لے. تو میں سناؤں, تو میں نے سنایا. تو میں بیٹے یہ کام تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ میں جس کام کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا وہ کام کرنے والا آ گیا. تو نے تو مرید ہونا ہے میرے لاڈلے سے صابر سے جا کر کے, لیکن وہ 12 سال سے کھڑا ہے, اس کو دکھانا ہے. حضرت شمشیر پانی پتی جانتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے سے اپنی بات منوائی کیسے جا سکتی ہے, اور حضرت صابر پاک کا قرآنی شوق بھی جانتے تھے. نصیحت کی گئی آگے نہیں جانا پیچھے رہنا. وہ کلیئر والے تو بار بار سنتے ہیں, جو مجھے سب پتا ہے, لیکن بات تو کہنے چلا ہوں اپنے عنوان سے ٹچ کہ جب شمس الدین ترک آئے پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. جو صابر پاک 12 سال سے ہوش میں نہیں تھے, عالم تحجر میں کھوئے ہوئے تھے, جلوہ خدا میں کھوئے ہوئے تھے. یاد رکھیں ایک جلوے سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرا جلوہ چاہیے, یہ خاص بات ہے. صابر پاک حالت مشاہدہ میں ہے. اب کوئی اس سے بہتر بات پیش کرو تب توجہ ہٹے گی نا. کیا بات ہے, واہ واہ. ایک منظر کے بعد دوسرا منظر پیش کیا جائے, اس سے بہتر تو توجہ دوسری طرف ہو. اور خدا کے جلووں سے بڑا کون سا جلوہ پیش کیا
میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت اتنی پیاری ہے، اتنی حسین و جمیل آواز ہے، اتنی اچھے سے قرآن پڑھتا ہے، میں تو سننا چاہتا ہوں، تو پڑھ کیوں نہیں سکتا؟ کہا میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اگر میں قرآن مقدس پڑھوں تو اب میں کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ تو کافی بیٹھ کے پڑھ۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھڑا رہے اور غلام کیا بات ہے؟ غلاموں میں جرأت کیا ہے کہ آقا کی موجودگی میں کھڑا رہے؟ اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تشریف رکھیں، اس کے بعد میں بیٹھ کر قرآن سناؤں گا۔ وہ صابر جو 12 سال تک نہ بیٹھے، صرف قرآن سننے کے لیے صابر پاک زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صابر پاک، فیضان صابر پاک، شہزادہ غوث اعظم۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر قرآن نہ پڑھا جاتا تو صابر پاک کو قیامت تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہ دکھا سکتا تھا۔ یہ اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں جس نے صابر پاک کو بٹھایا ہے اور امت پر ایک بڑا احسان ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابتدائی جوانی سے جو اختتام جوانی تک اپنا وقت عبادت میں صرف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تیسرا خوش نصیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کی آنکھیں اشک بہانے لگے، ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے جو اکیلے میں رونے لگتے ہیں ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ہائے افسوس، ہم تو سیریل اور فلموں کے اندر جذباتی مناظر دیکھ کر، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر، دوستوں کی جدائی کے مناظر دیکھ کر ہم روتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں ہمیں کبھی رونا نہیں آتا۔ دوست مر گیا تو روتے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا تو روتے ہیں، پیسوں کا نقصان ہو گیا تو روتے ہیں۔ ارے پیسہ 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 پیسہ، دولت دولت کتنا کرو گے، کتنا دنیا میں ڈوبو گے؟ اگر بادشاہ بھی بن جاؤ تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ جی جی جی۔ ہارون رشید بڑا اتراتا تھا آپ کی حکومت پر۔ ایک دن حج کے لیے نکلا تو رستے میں حضرت بہلول دانا سے ملاقات ہوئی۔ حضرت بہلول دانا سے کہا بہلول کچھ نصیحت کریں، کچھ نصیحت کریں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے مجذوب، لیکن بات اتنی دانائی کی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے دانائی کے سامنے گویا کہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ان کی عقلیں سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اتنی دانائی کی بات کرتے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہارون اپنی حکومت پر اترانا بند کر، پہلی نصیحت یہ ہے۔ کیوں اترانا اپنی حکومت پر؟ فرمایا بابا حکومت جو اتنی بڑی ہے پھر اترایا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ کہ تیری حکومت کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں حکومت اتنی بڑی ہے اس کے نام نہ کروں تو کیا کروں؟ فرمایا کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک گلاس پانی کے برابر بھی تیری حکومت کی اہمیت نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اتنی بڑی حکومت کی اہمیت ایک گلاس پانی کے برابر نہیں ہے۔ ہارون نے طنزاً ہنسنا شروع کیا، یہ لو اس مجذوب کو دیکھو، اتنی بڑی حکومت کو کہتا ہے ایک گلاس پانی کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، جبکہ میں چاہوں تو سمندر خرید سکتا ہوں، دریاؤں کا سودا کر سکتا ہوں۔ فرمایا ہارون سن، اب میں نے کیسے کہہ دیا کہ ایک گلاس پانی کے برابر تیری حکومت کی حیثیت نہیں؟ تو حج کو جا رہا ہے، جنگل کا سفر ہے، گھوڑوں پہ سفر ہو رہا ہے، سواری پہ سفر ہو رہا ہے، رستہ بھٹک جائے، ذات راہ ختم ہو جائے، پانی نہ ملے اور تو زمین پہ گر پڑے اور گرمی کی تپش میں ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے، پانی کا عطا پتہ نہ ہو، ایسے میں کوئی بندہ آ کر کہے ہارون ایک گلاس پانی تجھے پلاؤں گا، لیکن وہ ایک گلاس پانی آدھی سلطنت لے کر کے تجھے پلاؤں گا، بول ایک گلاس پانی پر آدھی سلطنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہارون نے کہا بالکل دے دوں گا۔ پھر فرمایا پانی تو گٹا گٹ پی لیا اور پیشاب کا زور آیا لیکن پیشاب نکلتی نہیں، اب ایسے میں تو پیشاب کرنا چاہتا ہے، وہ پانی باہر آتا نہیں پیشاب کی شکل میں، ایسے میں سب پریشان ہو جائے، طبیب حاذق آ کر کے کہے میں پیشاب کروا سکتا ہوں، ایسا نسخہ جانتا ہوں، لیکن وہ نسخہ میں ایک آدھی سلطنت
सल्तनत लेने के बाद दूंगा, एक नस्खा आधी सल्तनत लेने के बाद दूंगा। बोल देगा कि नहीं देगा? हारून ने कहा बिल्कुल दूंगा। फरमाया नादान, अगर पानी न मिले तो आधी सल्तनत दे, पीने के बाद न निकले तो आधी सल्तनत दे। अब बता, तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास से ज्यादा भी हो सकती है। अरे नादान, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा कारोबार, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी, क्या मैं और मेरा करते हो? एक दिन छोड़ के सब जाना है। अगर दिल लगाना है तो खुदा से लगाओ, दिल लगाना है तो उसके महबूब से लगाओ, दिल लगाना है तो औलिया अल्लाह से लगाओ। मेरे आका, मैं ये नहीं कहता दुकान मकान कारोबार छोड़ दो, कभी नहीं कहता। हमारी भी दुकानें हैं, हमारे भी घर है, ये नहीं कहता छोड़ दो। ये कहता हूँ दुकान के पैसे को तिजोरी में रखो, दुकान के पैसे को जेब में रखो, दुकान के पैसे को दिल में मत रखो। क्या बात है? गजाली कहते हैं 2.5 साल के बाद सिद्दीक अकबर के विसाल का वक्त आया तो सिद्दीक अकबर ने घर वालों को और साथियों को जमा करके कहा, लोगों में दुनिया से जाने वाला हूँ, जब दुनिया से चला जाऊंगा तो मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, नमाज जनाजा पढ़ाना और मेरा जनाजा उठाकर बारगाह रिसालत में ले जाना। सुन्नियों गौर से सुनो, इमाम सयूती खसाइसुल कुबरा में लिख रहे हैं, आका सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरा जनाजा उठा के रसूल पाक के आस्थाने पे ले जाना और हुजूर से पूछना, या रसूल अल्लाह, जो सिद्दीक हमेशा साथ रहा वो बाजार में भी साथ रहना। अगर हुजूर इजाजत दे, अगर हुजूर इजाजत दे, अगर हुजूर इजाजत दे तो मुझे हुजूर के कदमों में दफ्न करना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुझे दफ्न कर देना। आपसे पूछना चाहता हूँ यार, 6 महीने में तो हड्डियां भी पिघलने लगती है और 2 साल में तो कफन और हड्डियां सारा नाम और निशान मिट जाता है, मगर सिद्दीक अपना अकीदा बता रहे हैं 2.5 साल हो गए, वो और है जिनकी हड्डियां पिघलती है। ये तो अल्लाह का महबूब है, महबूब तो महबूब है। जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर इजाजत दे। बोलो मुर्दा इजाजत दे सकता है? नहीं। अगर बात ऐसी है तो कलियर वालों तुम भी वसीयत करो कि दादा के कदमों में उस वक्त दफन करना जब दादा की कब्र से इजाजत मिल जाए, लेकिन कोई इजाजत नहीं दे सकता। सिद्दीक के बावफा कह रहे हैं अगर हुजूर इजाजत दे। बोलो भाइयों, हम मौलवी की बात करते हैं, ये रसूलुल्लाह के शागिर्द की बात मैं कर रहा हूँ। आप बताएं मेरी कौम के जवानों, जब से हमने कहा मेरा मौलाना ये कहता है, तब से उम्मत में झगड़े पैदा हो गए। ये क्यों नहीं कहा कि उम्मत का मौलाना सिद्दीक अकबर ये कहता है? हम आलिम की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन सच्चा आलिम उसी को मानते हैं जो सहाबा की बोली बोले। काबिल एहतराम उसी को मानते हैं जो सहाबा की बोली बोले। सहाबा से हट के जो बोलेगा, यार सहाबा से हटकर अगर सहाबी का बेटा भी बोली बोलता है तो उसको भी जूते की नोक पे रखते हैं। यजीद से अपने इख्तिलाफ था, उसके अब्बा तो बिन इत्तेफाक अमीर माविया, अल्लाह ताला, हजरत अमीर माविया का लायक बाप का नालायक बेटा, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। क्यों जूते की नाम में उसको रख रहे हैं? इसलिए ना कि वो सहाबी का बेटा तो था, सहाबी की बोली नहीं बोलता था। सहाबी का बेटा था, सहाबी की बोली नहीं बोलता था। साद इब्न अबी वक्कास का बेटा अमर बिन साद, क्यों जूते की नोक में रखते हैं? जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, सईद बाप का शकी बेटा, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा अमर बिन साद, क्यों जूते की नोक पे? सहाबी का बेटा था लेकिन सहाबी के मसलक पे नहीं था। सिद्दीक अकबर ने कहा, सिद्दीक अकबर ने, हुजूर अगर इजाजत दे। कोई कह सकता है सिद्दीक अकबर बीमार थे, यार कहीं गलती में कुछ और तो नहीं कह रहे थे माअज़ल्लाह, लेकिन सिद्दीक अकबर बीमार थे ना, सहाबा तो बीमार नहीं जी। कोई लुकमा नहीं दे रहा था सिद्दीक। ये क्या बातें कर रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो? आप ही ने तो पढ़ा था वहां मोहम्मद इल्ला रसूल,
قد خلت من قبلہ الرسل، آپ ہی نے تو پڑھا تھا نا یہ آیت جب حضور پردہ فرما گئے تھے. لوگوں کو یہ حدیث بہت یاد ہے کہ صدیق نے کہا تھا جو یہ کہتا ہے کہ حضور نے پردہ نہیں فرمایا وہ سن لے کہ جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے. یہ باتیں پیش کر کے نبی کی موت کا بڑا لوگ ذکر کرتے ہیں. ذرا صدیق اکبر کی یہ بات بھی تو لوگوں کو پہنچاؤ کہ جا کے حضور سے اجازت لینا. صدیق کا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ نبی کو موت آئی اور ایک کام کے لیے آئی پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. وہاں لوگوں کو بتانے کے لیے کہا کہ حضور پردہ فرما گئے، اللہ حی و قیوم ہے، لیکن حی و قیوم کے کرم سے حضور قبر میں بھی زندہ ہے. صدیق اکبر جاتے جاتے دنیا سے بتا رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام نے جنازہ اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور کے مزار پہ لے گئے. دروازہ بند تھا. مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ابو بکر ہے، ساری زندگی ساتھ رہتا تھا، قبر میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کی حضور اگر اجازت دے تو آپ کے قدموں میں دفن ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں دروازہ بند تھا، اچانک دروازہ کھل گیا اور صرف دروازہ ہی نہیں کھلا، قبر انور سے آواز آئی یوصل حبیب الی الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور کے قدموں میں دفن کر دیا گیا. دیکھو یہ صحابہ کا عقیدہ. تو بات کر رہا تھا اکیلے میں اللہ کے لیے رونے والے، اللہ کا ذکر کر کے تنہائی میں اللہ کے لیے رونے والے، قیامت میں اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا کرے. جب سے امت محمدیہ میں اللہ کے لیے رونے والے کم ہو گئے یا مصلی پہ رونے والے کم ہو گئے، اس وقت سے اس امت کو زوال آنا شروع. کہاں اپنی راتیں مصلی پہ رو کے گزارتے تھے اور کہاں اب ہم اپنی راتوں کو گناہوں کے اڈوں پہ، رات بھر لوگ شراب کے اڈے پہ وقت گزار رہے ہیں، رات بھر بار میں لوگ گزار رہے ہیں. نشہ تمہیں تباہ کر دے گا، نشہ تمہیں برباد کر دے گا، نشہ ملک کی آباد کو ختم کر دے گا. جس ملک میں نشے باز لوگ ہوں گے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کہاں وہ راتیں مسلمانوں کی راتیں اور کہاں آج کا دن اور آج کی رات. سوچو ہم اپنی راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں. رات کے 2-3 بجے تک نکڑ پہ بیٹھے ہوتے ہنسی مذاق کرتے اور دوپہر کو 12 بجے تک سوتے پڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری رات ہے. آقا فرماتے جو اللہ کی محبت میں، حضور فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے اللہ اس کے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم کب روتے ہیں؟ اللہ سے محبتیں تو نکلتی چلی گئی تھی. سیدنا فاروق اعظم اتنا روتے تھے خدا کی محبت میں اللہ کے خوف سے کہ آنسوؤں کے نشان آپ کے گالوں پر تھے. اور یہ بات یاد رکھنا اللہ کے لیے رونے والے کبھی بے چین نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں جیسے شراب کا بار ہوتا ہے، جیسے سگریٹ پینے کے لیے بار ہوتا ہے، جیسے جوا کھیلنے کے لیے بار ہوتا ہے، چین میں ایسے رونے کے لیے بار بنائے گئے ہیں کہ جو لوگ بے چین ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، وہ یہاں آ کر کے زبردستی رویا کریں، زبردستی رویا کریں کیونکہ رونے سے سکون ملتا ہے اور ہنسنے سے انسان کو بے قراری بڑھتی ہے. آپ دیکھیں چائنا والوں کو اتنی عقل آ گئی کہ وہ سوچ رہے کہ رونے میں دکھوں کا علاج ہے، لیکن وہ زبردستی رو رہے ہیں. اسلام میں تمہیں اللہ کی محبت میں رونے کا حکم ہے، اس لیے کہ سنو کسی اور کے لیے روگے تو آنسو ضائع ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے روگے آنسو ضائع ہو جائیں گے. رب کے لیے روگے تو آنسو کی شان ہوگی موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے میرے عرق انفعال کے. تو وہ حدیث مکمل کر دو. حضور فرماتے میں جہنم کے اس شعلے پر وہ پانی چھڑکوں گا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، واپس جائے گا. میں پوچھوں گا جبریل یہ کون سا پانی؟ جبریل یہ کون سا پانی ہے جس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی؟ اب حدیث میں جہاں جا بھی آتا ہے نا تو حضور فرماتے میں پوچھوں گا یہ کون سا پانی ہے؟ تو جبریل جواب دیں گے. آج ہی بتا رہے ہیں کہ جبریل جواب دیں گے اور فرماتے اس دن میں پوچھوں گا. تو یہ پوچھوں گا پر بھی لوگ سوالی نشان کھڑا کرتے ہیں. اگر حضور کو معلوم ہوتا تو پوچھتے ہیں.
اگر یہی بات آپ ایگزام لینے کے لیے کسی دارالعلوم میں جائے تو میں بولو بیٹا حرف جار کتنے ہوتے ہیں، طالب علم پکڑ کر کے پوچھے استاد جی اتنے دن سے شیخ الحدیث کہلا رہے ہو، فقیہ اعظم کہلا رہے ہو، مناظر ہندوستان کہلا رہے ہو، آپ کو حرف جار نہیں پتا؟ اگر پلٹ کر کوئی جواب دے دے تو آپ کیا کہو گے اس کو؟ تو پتا چلا کہ کبھی امتحان کے لیے بھی تو پوچھا جاتا ہے، کبھی دوسروں کو بتانے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹے تمہیں کلمہ یاد ہے؟ مہمان ہے تو کلمہ یاد ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل یاد ہے، پڑھ پڑھ کے سنا دیا۔ تو باپ کو نہیں پتا تھا لیکن مہمان کو بتانا تھا کہ ہمارے شہزادے کو کلمہ بھی یاد ہے۔ تو کبھی امتحان کے لیے پوچھا جاتا ہے، کبھی کسی کو بتانے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اگر حضور نہ پوچھتے تو جبریل نہ بتاتے تو امت کو کیسے پتا چلتا؟ آج میں بیٹھ کر یہ بیان کیسے کر سکتا کہ وہ پانی کون سا پانی تھا؟ تو آقا فرماتے میں جبریل سے پوچھوں گا جبریل یہ پانی کون سا تھا؟ تو جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پانی نہ تھا، آپ کے امتی جو اللہ کے خوف و محبت میں رویا کرتے تھے ان آنسوؤں کو فرشتے سمیٹ کر آج کے دن کے لیے بچا لیتے تھے، آنسوؤں نے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر ارے رونے والے کے آنسو سب کے لیے جہنم ٹھنڈی کر دیں گے، تو جس کے خود کے آنسو ہوں گے اس بندے کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے یاد رکھو اللہ کے لیے رونا سیکھو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں اگر جرائم اور گناہ ہو چکے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت کے لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں عائشہ میرے جو امتی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں روتے ہوں گے اللہ ان کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ خیال سے اب وقت ہو چکا ہے، ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، بس ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب احساس گناہ میں کوئی بندہ روتا ہے کتنا عظیم ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے بندہ۔ اب توجہ سنے، بات اختتام کو پہنچ رہی ہے اور آخری حدیث پڑھ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ۔ دیکھو گناہ ہم انسان ہے، گناہ تو ہوگا ہم سے، گناہ کرنا مت، اگر ہو جائے تو گناہ کا احساس کرنا، احساس گناہوں کا احساس انسان کو بڑا مقدس بنا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس سے گناہ ہوگا اسی کو تو احساس سے گناہ ہوگا، اور جب احساس سے گناہ ہوگا تو تبھی انسان بڑا عظیم ہوتا ہے۔ احساس سے گناہ کتنا بڑا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک نئے مسلمان ہوا تھا ایک جوان جس کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن نئے ابتدائی عمر میں جوانی میں حضور کا دامن مل گیا، مسلمان ہوئے۔ حضور سے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی صحبت کروں، آپ کے قریب رہوں، آپ کے پاس رہوں، تاکہ جلدی سے تربیت کے مراحل گزر جائیں اور آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، تو حضور نے کرم فرمایا اور ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اب کسی کے گھر بھیجنا ہوتا تو قاصد بنا کر حضور انہی کو بھیجتے، کوئی سودا سامان لانا ہوتا تو ان کو بھیجتے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن حضور کے فرمان پہ بار بار جاتے، ادھر ادھر جاتے، لاتے، حضور کا کام کرتے۔ ابھی ابتدائی مراحل کی تربیت کے سرکار نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ اب طریقہ یہ ہے اگر کسی کے دروازے پر یا گھر پہ جاؤ تو اس کو آواز دو یا گھنٹی بجاؤ، تو گھنٹی بجا کر یا آواز دے کر دروازے کے سامنے مت رکنا، کیونکہ وہ دروازہ کھولے گا تو اس کے گھر میں تمہاری نظر چلی جائے گی، اور اسلام اس کو منع کرتا ہے تم دروازے کے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے رہو تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں آپ کی نظر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات خاص خیال رکھیں۔ دیکھو اسلام اتنا مقدس مذہب ہے، اسلام کہتا ہے بلا عذر شرعی اپنے گھر کی چھت پر بھی مت چڑھا کرو۔ اگر اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے تو تمہاری نظر کسی کے گھر میں چلی جائے گی، یہ بھی گناہ ہے۔ ذرا سوچو اگر کسی کے خالی گھر میں نظر چلی جائے تو اسلام کہتا ہے گناہ ہے، اگر کسی کی گھر کی عورت پہ نظر اٹھاؤ تو کتنا بڑا پاپ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تیری عبادت سے لذت اٹھا لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو عبادت سے لذت چلی جاتی ہے، اگر انسان خود زنا کرے تو اس کی نحوست کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ کریم بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ ہمارے اندر بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن حضور کے فرمانے پر وہ کسی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ابتدائی ایام تھے، تربیت سے ابھی گزر رہے تھے، ابھی تربیت مکمل نہ
थी तो उन्होंने क्या किया, गए और दरवाजे को धक्का दे दिया, दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया तो क्या देखा कि एक औरत बैठ करके गुस्ल कर रही है, नहा रही है। अब मेरी ज़बान हया इस पर क्या तबसरा करे, अगर कोई औरत नहीं बैठ कर नहाएगी तो उसकी कैफियत क्या होगी। अचानक नजर पड़ गई, इन्होंने नजर फेर ली, पहली नजर अचानक पड़ी, बगैर किसी इरादे के पड़ी, लाशऊरी तौर पे पड़ी और उन्होंने नजर फेर ली। जैसे ही नजर फेर ली तो कोई गुनाह तो नहीं हुआ, क्योंकि पहली नजर माफ है और फौरन फेर लो तो कोई गुनाह नहीं है। अगर नजर जमा कर देखो तो गुनाह है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो जवान थे, हुजूर की सोहबत में रहने वाले थे, पहली नजर पड़ी, नजर फेर ली, लेकिन नजर फेरने के बाद फौरन आंखों में आंसू आ गए। ए अल्लाह, मैंने क्या कर लिया, मैं हुजूर की बारगाह का खादिम हूँ और मैंने क्या कर लिया। एक औरत के जिस्म पर, बगैर कपड़ों के जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। तो फौरन देखो आशिक़े रसूल थे, गैरत इश्क ने अंगड़ाई ली और आसमान की तरफ नजरें उठा के कहते हैं, मौला तेरी रुबूबियत का वास्ता, तेरी शान सत्तारी का वास्ता, मेरे नबी को मेरे गुनाह की खबर मत होने देना। अल्लाह, मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर मत होने देना। अगर उनको इत्तला हो गई तो उनका दिल टूटेगा, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मौला, मेरे गुनाह से मेरे महबूब का दिल टूटे मुझे गवारा नहीं। अल्लाह, तू जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी इत्तला न होने दे। उस पर भी चैन नहीं आया, उस पर भी दिल मुतमईन न हुआ, तो हुजूर की बारगाह में नहीं गए और ना अपने घर गए, बल्कि क्या किया, वहीं से निकलकर मदीने मुनव्वरा के किनारे पर एक जंगल था, उस जंगल में चले गए और गार में बैठकर रात और दिन रो रहे हैं और एक ही अर्जी पेश कर रहे हैं, ए अल्लाह, काश कि तूने मुझे पैदा न किया होता, जब मैं पैदा न होता तो मुझसे ये गुनाह न होता और ये गुनाह न होता तो इससे मेरे महबूब का दिल न दुखता। सुनियो, सोचो, आशिकों की तबीयत क्या थी, आशिकों की कैफियत क्या थी। डॉक्टर इकबाल के जो 4 मिसरे हैं उनका मफहूम यही तो है, ए अल्लाह, तू करीम है, सारे आलम को पालने वाला है, मेरे मौला तू मुझसे हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना मेरे लिए लाजमी हो तो परवरदिगार आलम तुझ पे कुछ लाजिम तो नहीं, लेकिन अगर मेरे लिए ऐसा लाजमी करार दिया जाए हिसाब लेना तो तुझसे अर्जी है, मेरे महबूब से छुपा करके मुझसे हिसाब लेना। इसलिए कि मेरे जराइम और मेरा पाप अगर मेरे महबूब देखें तो कहीं हया से उनकी नजरें झुक न जाए, महबूब का सरम नीचा होता हुआ नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। उस वो जवान जो है गार में जा करके रात दिन रोना 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 रोना, मेरे आका ने पूछा, सालिबा इब्न अब्दुल रहमान कहाँ है? साहबा ने अर्ज़ आका, वो जवान पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसके घर वाले भी कोई इत्तला नहीं दे पा रहे हैं, हमने उसको ढूंढा, वो कहीं मिलता नहीं है। तकरीबन 40 दिन हो गए। देखो, एहसास है गुनाह, बल्कि मैं तो उसको गुनाह भी नहीं कहता, ना करदा गुनाह का एहसास इब्न अब्दुल रहमान को कितना था। अल्लाह अकबर। ना करदा जुर्म का एहसास कितना था। हम तो इतने जराइम करते, एहसास मुर्दा हो चुका। हम तो जराइम करने के बाद भी अपने आप को बहुत नेक, मुत्तकी, परहेजगार, खुदा जाने क्या क्या समझते हैं। अगर कोई अपनी तारीफ कर दे तो हम दाढ़ी पे हाथ फेरते हैं, हम जो है वो सर पे हाथ फेरते हैं, हम सीना फुलाते हैं, हम कितने नेक हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एहसास गुनाह हमारे पास से खत्म हो गया, एहसास गुनाह मिट चुका। और जिस कौम में एहसास न हो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 दिन हो गए सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को महबूब के पास अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मेरे महबूब, एक कार के अंदर आपका गुलाम है जो अपने नाकर्दा जुर्म पर शर्मिंदा है, नाती में रो रहा है, हबीब उसकी तसल्ली का इंतजाम किया जाए। सरकार ने हजरत फारूक आजम को बुलाया और हजरत सलमान फारसी को बुलाया, फरमाया सलमान और फारूक जाओ और जा करके इब्न अब्दुल रहमान को बुला करके लाओ। जब ये दोनों जंगल में आए तो आने के बाद देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। इन दोनों ने कहा, ए चरवाहे, क्या तूने हमारे साथी सलमान इब्न अब्दुल रहमान को, सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को देखा है? तो उस वक्त उसने कहा, सालिबा कौन है मुझे नहीं पता, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ कि एक बंदा है जो जहन्नम से बहुत डरता है और वो जहन्नम से आजाद हो गया है। उस वक्त कहा कि तुझे कैसे पता वो जहन्नम से डरता है और जहन्नम से आजाद हो गया है? तो कहा कि जब रात का आखिरी पहर आता है मैं अपनी बकरियों को लेकर के बैठ जाता हूँ तो वो अपने गार से बाहर निकलता है और अपने सर पे हाथ रखकर कहता है, ऐ कायनात को वजूद अता करने वाले मौला, काश कि तूने मुझे पैदा न किया होता, न मुझसे ये गुनाह होता, और ये गुनाह न होता तो मेरे महबूब का दिल न दुखता। मेरे करीब मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर न होने पाए। बस वो इतना कहता है, खूब रोता है, खूब आहोजारियां करता है। हज़रत फारूक आज़म ने कहा, सलमान, हम जिसको ढूंढने आए थे वो हमें मिल गया। चरवाहे से कहा, वो है कहाँ? कहा, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, किस गार में रहता है नहीं पता, अगर तुम उसको मिल
ملنا چاہتے ہو تو رات کے آخری پہر تک کے رکو. پھر کیا تھا, رات کے آخری پہر تک دونوں صحابی رکے اور رکنے کے بعد جب آخری پہر آیا تو پھر ایک جوان روتا ہوا آیا. اللہ اللہ کیا محبت تھی, کیا آنسوؤں کی سوگات تھی. آج جب پوری امت رو رہی ہے, جب تک ہم اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت میں, اس کے محبوب کی محبت میں روتے رہے, دنیا میں طاقت نہ تھی کہ ہمیں رلا سکے. آج دنیا ہمیں چار چار آنسوؤں سے اس لیے رلا رہی ہے, ہم اللہ کے خوف سے رونا چھوڑ چکے ہیں, محبت رسول میں رونا چھوڑ چکے ہیں. عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے تو ہیں لیکن دلوں کے اندر عشق رسول کہاں. اللہ اکبر, اللہ ہمیں ان رونے والوں کی خیرات عطا کر دے. جیسے انہوں نے رونا شروع کیا, فاروق اعظم نے ابن عبد الرحمن کو اپنے گلے سے لگا لیا, کہا سالبہ کیا حال کر رکھا ہے, چل تجھے حضور بلاتے ہیں. جیسے ہی سالبہ نے حضور کا نام سنا تو کہتے ہیں عمر کیا میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا, بس حضور نے حکم دیا ہے کہ جا کر کے سالبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ, ہم آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں. حضرت سالبہ رونے لگے اور روتے روتے کہتے ہیں عمر میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, اگر میرے محبوب کو میرے گناہ کی اطلاع ہو گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کے ان کا دل نہ ٹوٹ جائے, ان کو اذیت نہ ہو جائے. میرے آقا کے دیوانوں, جب ہم سنتے ہیں کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی تو ہم کتنے سبحان اللہ زور سے کہتے نعرے لگاتے ہیں, لیکن عاشقوں کے دل کا پانی ہوتا تھا اس وقت جب وہ سنہری جہلیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اس یہاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے تھے. میں حضور غوث پاک کی زندگی پڑھ رہا تھا, وہ غوث پاک جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, وہ غوث پاک جس نے 15 سال تک کے ایک پیر پہ ایک ایکت میں پورا قرآن, وہ غوث پاک جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے. لیکن جب وہ غوث پاک مدینہ منورہ پہنچے تو سنہری جالیوں کے سامنے ایک سیکنڈ سے زیادہ کھڑے نہ رہے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما. بس اتنا کہا اور آگے بڑھ گئے. اس لیے کہ وہ بارگاہ عرش پناہ میں کھڑے ہونے کے لیے ہمت تو چاہیے. ہم لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے کہا سرکار ہم غلاموں میں طرز ادب کہا, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کے. وہ ادب والے جانتے تھے کیا ادب تھا, جنید و بایزید جانتے تھے کیا ادب تھا. میرے آقا کے غلاموں, حضور کا دیدار قبر میں ہوگا یقینی بات ہے, لیکن سنہری جالیوں کے پاس لوگ کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرتے. جب اتنے قریب سے حضور کا دیدار ہوگا, حضور اللہ نہ کرے کہہ دے بے وفا عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتا تھا, عشق کا دعویٰ کرتا تھا شراب حلق کے نیچے اچارتا تھا, عشق کا دعویٰ کرتا تھا گٹوں میں میری سنت داڑھی کو مڑا مڑا کر کے پھینکتا تھا. بولو حضور کو کیا جواب دو. اور اللہ نہ کرے اگر چہرہ پھیر کر کے واپس لوٹ گئے, کس کی بارگاہ میں بھیک مانگو. رب ناراض ہوتا ہے تو ان کے وسیلے سے منا لیتے ہیں, وہ ناراض ہو جائے تو کیسے مناؤ, کیسے جرأت کرو گے, کیا بات کرو. امام نے کہا ہے غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری عطا میں. ہم کس قدر بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے, بے بات ہو گئے. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا اقبال جرمنی اور لندن تک گئے, مدینے کیوں نہیں جاتے. اقبال نے کہا جا سکتا ہوں, اتنا دیا ہے خدا نے کہ جا سکتا ہوں, جانا بھی چاہتا ہوں, لیکن سوچتا ہوں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا. میں وہ ہمت کہاں سے لاؤں گا کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہ سکیں. ارے جانے والے گئے تو چہرے پہ ہاتھ رکھیں. میں نے اپنے جماعت کے بہت بڑے عالم دین سے یہ بات سنی تھی کہ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین سے کسی نے پوچھا کون مفتی اعظم جن کے مرشد نے جن کو زندہ ولی پیدائشی ولی کہا. سرکار ابو حسین احمد نوری مہروی نے کہا تھا بڑے مولانا صاحب آپ کے گھر ولی پیدا ہوا. ولی سبحان اللہ. ارے ولیوں کا مرشد, ولیوں کا علماء کا مرشد, بڑے بڑے اساتذہ کا بلکہ استاد الاساتذہ کا مرشد, اپنے وقت کا بے مثال مرشد.
ان سے کسی نے کہا حضرت سنہری جالیوں کو دیکھ کے کتنا کیف آتا ہے، کتنی نورانیت جھلکتی ہے۔ مفتی اعظم نے کہا تھا ہاں ہم نے بھی سن رکھا ہے کہ سنہری جالیوں کو دیکھنے سے بڑا کیف آتا ہے، وہاں سے نورانیت جھلکتی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا حضرت آپ تو 2 مرتبہ گئے مدینہ شریف اور آپ کہتے ہیں سن رکھا ہے۔ فرماتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ کتوں کا کام دروازے پر ہوتا ہے، کتوں کا کام گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑوں کا حال جی 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 بڑے بڑوں کا حال اپنی اوقات ہم کتنی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ صالبہ نے کہا عمر حضور نے بلایا تو انکار نہیں کرتا، لیکن میں حضور سے نظریں نہیں ملا سکوں گا، میں چلوں گا تو صحیح لیکن ایک شرط ہے میری، ایک شرط ہے کہ جب مجھے لے کے چلنا تو اس وقت جب حضور نماز میں ہوں گے تب مجھے لے کر کے چلنا، تاکہ حضور کی نظر مجھ پہ نہ پڑے۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ انتظار ہوا فجر کا، فجر کی نماز شروع ہوئی، فاروق اعظم لے کر آئے، حضور نماز میں قرات کر رہے تھے، جیسی آقا کی آواز صالبہ ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ نماز کے بعد آقا نے پوچھا صالبہ کہاں ہے؟ کہا حضور نے بے ہوش پر آئے، سرکار آئے، ہاتھ ہلایا، آنکھ کھولی، عرض کرتے حضور آپ کو میرے گناہ کی خبر ہوگی؟ سرکار نے کہا صالبہ ایک آیت بتاتا ہوں، اگر وہ آیت کوئی پڑھ لے اللہ اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو اس آیت کو پڑھتا اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صالبہ نے رو کے کہا تھا لیکن میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، حالانکہ آپ سن چکے وہ گناہ کیا ہے، وہ گناہ ہی نہیں ہے لیکن احساس ہے گناہ کیا، حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا نے فرمایا صالبہ تیرا گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صالبہ کہتے حضور میرا گناہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ اور پھر صالبہ نے کہا آقا کیا میرے گناہ کی خبر ہوگی؟ سرکار چپ رہے، کچھ کہا نہیں۔ تو میں لے جا اس کے گھر پہنچا، گھر پہنچائے، 8 دن رہے گھر میں، مسجد میں پھر نہیں آئے، حضور سے ملنے نہیں آئے۔ ایک دن آقا نے سلمان میرا صالبہ کیسا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا حضور وہ تو بہت بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، اب وہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، اس کا بڑا برا حال ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے کیا میرے گناہ کی حضور کو خبر ہو گئی؟ میرے گناہ کی حضور کو خبر ہو گئی، یہی کہہ میرے گناہ کی حضور کو خبر ہو گئی۔ حالانکہ وہ کون سی چیز ہے جس چیز کی ان کو خبر نہ ہو، لیکن عشق کا انداز، دیوانگی کیا ہے؟ میرے محبوب کو اطلاع ہوگی تو کہیں اس کا دل نہ دکھے، حبیب کا دل نہ دکھے۔ یا اللہ ہم تو عاشق بنے پھرتے ہیں، روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، محبوب کا دل دکھتا ہے، اس کی فکر کون کرے، اس کا خیال کون کرے؟ ہم تو اپنے حبیب کو معاذ اللہ اپنی اذیت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہے، لیکن گناہ کرو گے تو ان کو اذیت پہنچے گی، گناہ کرو گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ آقا علیہ السلام سے جب سلمان نے کہا وہ تو رو رہا ہے، اس کا برا حال ہے، آقا فرماتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا جا کر ایسی حوصلہ افزائی کریں گے کہ صالبہ کی ہمت بن جائے گی۔ حضور گئے، صالبہ کیسے ہو؟ حضور برا حال ہے، میرے خون کے اندر چوٹیاں رینگ رہی ہے، اندر سے برا حال ہے، جل رہا ہوں اندر سے۔ سرکار بستر پہ بیٹھ گئے، اب ذرا توجہ کریں، حضور بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ بیٹھ کے صالبہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور گود میں رکھی، اللہ اللہ ہمیں تو قدم بھی مل جائے تو معراج ہو جائے، قدم تو بڑی بات ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاتے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لیکن سوچو عاشقوں کی غیرت کیا ہوتی ہے، عاشق کتنا تعظیم کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور نے جیسے سر اٹھا کر گود میں رکھا، صالبہ نے اپنا سر دھیرے دھیرے کھینچ کر پھر زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے کہا صالبہ میں نے اپنی گود میں تیرا سر رکھا، تو نے کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے صالبہ کہتے حضور یہ سر بڑا پاپی ہے، اس سر میں آنکھیں پاپی ہے، یہ سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہ سکے، آپ کی گود بڑی عظیم ہے، آپ کی گود بڑی عظیم ہے، یہ سر بڑا پاپی ہے۔ حضور نے کہا صالبہ
اپنا سر لا، پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، پھر گرا لیا۔ حضور یہ پاپی سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں۔ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں تم ہو کہاں ہم، یہ نسبتیں تو صرف کہنے کی ہے، ورنہ کسی سے ان کو کیا نسبت، کسی کو ان سے کیا نسبت، ارے آسمان سے اس ذرے کو کوئی نسبت ہو سکتی ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ اپنا امتی کہہ کر ہمیں پکار لیتے ہیں، ورنہ اپنی اوقات کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر بھائی شراب پینے لگے تو دوسرا بھائی اس کو اپنا بھائی بتانے میں شرماتا ہے، اگر سگا باپ شرابی ہو اور بیٹا بڑا آدمی بن جائے تو اپنا باپ بتانے میں شرماتا ہے۔ حضور آپ کے کرم کے بلہاری جاؤں، آپ کے کرم کے صدقے جاؤں، کروڑوں باپ کے باوجود بھی آپ ہمیں اپنا امتی کہتے ہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے، لیکن وہ کہنے بھر کی نسبت، کہاں تم ہے کہاں تم ہے کہاں ہماری اوقات کیا ہے۔ صالحہ نے گردن پھر گرا لی، حضور نہیں میرا سر پاپی اس قابل نہیں، اس قابل نہیں ہے، سرکار لے کر رہتے ہیں سر گرا رہتے ہیں، یہ منظر خدا کی رحمتوں میں دیکھو۔ اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ جبریل اور محبوب سے کہو، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے وہ احساس ندامت کا اظہار کیا، تو نے گناہ کا وہ احساس کیا، وہ شرمندگی تیرے دل میں ہے، نہ کردہ جرم کے حوالے سے وہ ندامت تیرے دل میں ہے۔ اگر تو ساری دنیا کے پاپیوں کا پاپ بھی لے کر آئے سالبہ، اگر تو ساری دنیا کے پاپیوں کا پاپ بھی لے کر آئے تو تیری شرمندگی دیکھ کر ہم اس کو سب کو بخش دیں، تو بخشے ہوئے میں سے، تم مغفرت یافتہ لوگوں میں سے۔ محبوب صالبہ کو کہیے ہم نے اس کو بخش دیا، وہ مغفرت یافتہ لوگوں میں سے۔ جب صحابہ کو حضور نے بتایا نا دیکھو اللہ اس کے بارے میں وہی نازل فرمائی ہے، صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سب لوگوں نے تمنا کی اب بھی صالبہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، پھر حضور کی خدمت کے لیے تیار ہوگا، پھر حضور کی محفلوں کی زینت بنے گا، کیونکہ اب تو اللہ ہی جو کہہ رہا ہے کہ مغفرت ہو گئی اور ساری دنیا کا پاپ بھی لے کر آئے تو وہ شرمندہ اور وہ نادم ہوا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے گا۔ جیسے حضور نے کہا سالبہ مبارک مبارک سالبہ، اس کی حضور کیا ہوا کہ اللہ تیرے بارے میں کہتا ہے اگر ساری دنیا کے پاپ بھی لے کر آئے تو تیری شرمندگی کی وجہ سے اللہ تجھے بخش دے۔ اتنا سنا اور ایک چیخ ماری، کہا اتنے پاپ کے باوجود بھی میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے، اور چیخ مار کر کے پھر گر گئے۔ گرے تو پھر ہوش نہ آیا، لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی روح کفن سے ان سرے سے پرواز کر دی۔ ایک ناکردہ جرم پہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ روح نکل گئی جسم سے۔ آقا نے کہا جاؤ غسل دو، کفن پہناؤ، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مرتبے ہیں ان کے جو گناہوں پہ نادم ہوتے، احساس گناہ جن کو اس قدر شرمندہ کرتا ہے کہ جانے دے دیتے ہیں، میں خود آؤں گا۔ جن کا نام جنازے پہ لے لو تو صاحب جنازہ کی مغفرت ہو جائے، وہ جانے عبادت روح کائنات خود آئے اور پھر حضور جنازے میں آئے۔ لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور جنازے میں آئے سالبہ ابن عبد الرحمن کے تو حضور پیر نہیں رکھتے تھے زمین پہ بلکہ یوں چلتے تھے، انگلیاں رکھ کر۔ اب کوئی شخص کوئی ذات جو بہت معزز ہو وہ اس طرح انگلیاں رکھ کر کے چلے تو لوگوں کو حیرت تو ہوگی، ساری عزتیں جن کے قدموں سے وابستہ ہو وہ رسول پیر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں۔ صحابہ نے اس کی آقا آج اس طرح چلتے دیکھ رہے انگلیاں رکھ کر۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں خبر، صالبہ ایک ناکردہ جرم پہ اتنا شرمندہ ہوا، اتنا احساس اس نے دل پہ لیا، اللہ نے اس کے استقبال کے لیے زمین پر اس کے جنازے میں شرکت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کو بھیجا ہے کہ زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ ختم ہو گئی۔ اس لیے میں صرف انگلیاں رکھ کر کے چلوں، جو نہ دیکھے وہ تو پیر رکھے، لیکن جو دیکھ رہا ہے کہتے ہیں میں انگلیاں، کیونکہ اس کے استقبال کے اتنے فرشتے آئے ہیں۔ جب احساس گناہ آدمی کو ہو تو اس کی یہ شان ہو جاتی ہے۔ آئیے رمضان شریف کو چند دن بچے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر کر ہم بھی رو لیں اللہ کے لیے تنہائیوں میں تاکہ بے حساب جنت ملے، ورنہ مر جاؤ گے غفلت میں، سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
بدلو اپنی زندگی کو، انقلاب پیدا کرو اپنی زندگی میں. اور میری گزارش ہے، گٹکے کی عادت ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہے، سگریٹ کی عادت ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہے، پان کی عادت ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہے. یاد رکھنا اگر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوٹ گیا، ساری زندگی روزہ رکھتے رہو گے، پھر بھی اس روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. ان روزوں کی قدر کرو، روزوں کا اہتمام کرو. دھوپ مت دیکھنا، اس سے بڑی دھوپ قیامت کی دھوپ ہے. یہ دھوپ کا خیال مت کرنا، اگر اس دھوپ میں روزہ رکھا تو اس دھوپ سے بچا لیے جاؤ گے. اس پیاس کا خیال نہ کیا، قیامت کی پیاس سے بچا لیے جاؤ گے. بہانے مت کرنا، میں بیمار رہتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، جھوٹ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے. اب تو سائنس ترقی کر چکی ہے، جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اتنا اسلام کا قانون جو ہے وہ حسین قانون لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. ایک ڈاکٹر نے نہیں بلکہ کئی ڈاکٹروں نے تحقیق سے بتایا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اندر کے کینسر سے بچ جاتے ہیں. کیونکہ جب آدمی روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو وہ بھوک میں جب کھانا نہیں ملتا تو وہ کھانا نہیں ملنے پر وہ بھوک جو ہے وہ کینسر کے جو ہے وہ گندے اجزاء کو کھانا شروع کرتی ہے. اس سے انسان کینسر سے نجات پاتا ہے. جسے کینسر ہو تو روزے کی برکت سے شفا مل جائے. آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضور نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ اور تندرست ہو جاؤ، روزہ رکھو اور شفا پا جاؤ. آج جو دنیا کے اندر جتنے موذی امراض پھیل رہے ہیں نا، خوب زیادہ کھانے کی وجہ سے. اگر پیٹ خالی رکھنا شروع کر دو تو اس کی برکتیں ملے. مدینہ منورہ میں حضور کے دور میں ایک ڈاکٹر آیا، کئی دن تک رہا تو اس کے پاس گیا ہی نہیں. تو لوگوں سے کہا یار یہاں کوئی بیماری نہیں پڑتا. تو لوگوں نے بتایا حضور کی برکتیں ہیں. یہاں طریقہ یہ ہے جب بھوک لگتی ہے تو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور بھوک باقی رہتی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں. اسی لیے مدینہ منورہ میں کوئی بیمار نہیں ہوتا. مسلمانوں روزہ رکھو، اس کی برکتیں ملے گی. روزہ رکھنے سے تندرستی ملے گی، توانائی ملے گی. رمضان شریف کا خوب جم کر استقبال کرو. رمضان شریف کی راتوں میں تہجد کا اہتمام کرو، اللہ کے لیے رو. اگر 2 آنسو بھی گر گئے انشاءاللہ نجات ہے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، خیر کے ساتھ ماہ رمضان شریف عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب پاک کو تو معاف فرمائے. صابر پاک کے قدموں کی برکت سے اللہ میری گفتگو کو جو ہے وہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات صلاۃ السلام ہوگا پہلے پیچھے ہو جائیے، ادب ملحوظ رکھیں، ادب ملحوظ رکھیں. آئیے وسیم صاحب کر لو. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار شہریار رم تاجدار حرم، شہریار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع جی سبحانی جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں
رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ہم غریبوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کتنے مہنگے کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع کاش میں ہی کاش میں ہے شرم جب ان کی آمد ہو اور کاش میں ہے شرم جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ مجھ سے مجھ سے خدمات قدسی کہے غارزہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غارزہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا جميع الأموال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من القلة والذلة ونعوذ بك أن أظلم أو أظلم ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقدر إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
الحاجہ یا مجیب السائلین یا مجیب السائلین یا مجیب السائلین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا ارحم الراحمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنہگار ہم ہی ہو گئے مولا آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش مولا ہم نے گناہ کیا ہماری نیت تیرے محبوب کو اذیت پہنچانا تو نہ تھی لیکن مولا تیرے محبوب کو اذیت پہنچی یا دل دکھا ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما بے حساب مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جاتا ہمیں عبادت کی توفیق دے نمازوں کی توفیق دے گناہوں سے کین اور نفرت عطا کر میرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما میرے حبیب کی محبت میں تڑپنے والا دل آنے والی مصیبت سے بچا پریشانی سے بچا بلاؤں سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا بد نظروں کی بری نظر سے بچا سحر جادو سے بچا زوال نعمت سے بچا ذلت و رسوائی سے بچا ہر قسم کی آزمائش سے بچا دنیا اور آخرت کی امتحان اور آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جو بیمار انہیں شفا عطا فرما ایک صاحب نثار احمد علیل ہے انہیں شفا عطا فرما جتنے اہل ایمان بیمار سب کو شفا عطا فرما بیمار کربلا امام سید سجاد امام زین العابدین کا واسطہ مولا جتنے اہل ایمان بیمار سب کو شفا عطا میرے والدین کو شفا کاملہ و عاجلہ ہم سب کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ جن کی بیٹی کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما جنہیں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں مولا معصوم علی اصغر کا صدقہ مولا انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک بنا دے ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا پوری دنیا میں امن و امان دے سکون و اطمینان دے خواجہ کے ہندوستان میں امن و امان دے تمام فسادات سے ہمارے ملک کو بچا یا اللہ جو فرقہ پرست لوگ ملک میں فتنہ پھیلانا چاہتے اللہ ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دے مسلمانوں کو عروج و سربلندی عطا فرما یا اللہ پوری امت محمدیہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرما بدعقیدگی سے توبہ کر کے لوگوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ لوگوں کے لیے حق کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمیں حق پر استقامت عطا فرما اہل سنت کے سچے مذہب پر ہمیں زندگی عطا فرما اسی پر ہمیں موت عطا فرما یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا تجھے عطا کرنا آتا میرے اللہ صابر پاک کے پڑوس کا واسطہ یا اللہ صابر پاک کا واسطہ غوث پاک کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ خلفائے راشدین کا واسطہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے مولا پتہ نہیں تیرے بندے کیا کیا تمنائیں آرزویں لے کر آئے اللہ تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا مولا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے ہماری گناہ آلود زبان کو نہ دے تیرے حبیب کا واسطہ تیرے حبیب کی زلف عنبری کا واسطہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت عطا کر دے سب کی مرادیں پوری کر دے ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رسول احترام رسول تعظیم رسول عطا فرما ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان رسول پیدا فرما جن بھائیوں نے آج کی محفل سجائی جو آئے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما یا اللہ مدینہ منورہ میں ایمان پر اہل سنت کے سچے مذہب پر شہادت کی موت عطا فرما قیامت کے دن میرے آقا کا ساتھ نصیب فرما انہیں کی شفاعت سے انہیں کے پڑوس میں جنت عطا فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
والدین کرام والدین کریم وامت کریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الہی خیر گردانی بحق کی شاہ مولانا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اہل سنت کے جتنے علماء مشائخ ہیں اللہ سب کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرما, سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. بالخصوص حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ رضا صاحب قبلہ مدظل العالی کو صحت, شفا, تندرستی, درازی عمر بالخیر حضرت کا سایہ مولا ہم تمام غربائے اہل سنت پر دراز دراز تر فرما. اللہ ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ اور بالخصوص حضور تاج الشریعہ کا سایہ اہل سنت کے دراز سے دراز تر فرما. وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك